السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے ویڈیو میں اور چوک انڈسٹریل اکیڈمی پر اب تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج کا جو موک ٹیسٹ ہے وہ ہے فورتھ، یہ فورتھ یعنی چوتھا موک ٹیسٹ ہے، جس کو لے کر میں آپ کے سامنے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ تو آئیے بلا کسی وقت کو ضائع کیے ہوئے ہم موک ٹیسٹ کو شروع کرتے ہیں۔ اس میں جو آج میری طبیعت تھوڑی خراب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کے لیے اور آپ کی امتحان کی کامیابی کے لیے میں موک ٹیسٹ کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیے آج کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے علی نامہ کس کی تصنیف ہے؟ محمد چشتی یا پھر نصرتی، ملا وجہی یا پھر غواسی کا؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ علی نامہ جو ہے وہ ایک مثنوی ہے۔ کیا ہے؟ مثنوی ہے، اور یہ عشقیہ مثنوی ہے۔ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا نصرتی۔ کیا ہوگا؟ نصرتی۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، مخمس ترجیح بند کے ایک مصرے میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ مخمس ترجیح بند کے ایک مصرے میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 3، 4، 5 یا پھر 6؟ اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے 3۔ کیا ہے؟ 3۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، ان میں سے کون سی تصنیف قرۃ العین حیدر کی ہے؟ آنگن، دشت ہوش، ٹیڑھی لکیر، دلربا؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے دلربا۔ اور آپ کو ایک اور چیز بتا دیں کہ قرۃ العین حیدر کا جو اصل نام تھا وہ تھا زرین خان۔ اور اس کا جو بچپن کا نام تھا وہ تھا نیلوفر۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ اس کے بعد آنگن کی اگر بات کر لیں تو یہ جو ناول ہے یہ ہے خدیجہ مستور کا۔ کس کا؟ خدیجہ مستور کا۔ اگر ہم ٹیڑھی لکیر کی بات کر لیں، ٹیڑھی لکیر کا، تو ٹیڑھی لکیر جو ہے یہ ہے عصمت چغتائی کا۔ کس کا ہے؟ عصمت چغتائی کا، جو 1944 میں لکھنا شروع کی تھی عصمت چغتائی، اور 45 میں یہ شائع ہوا تھا۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ اور چوتھا سوال کہ 2 ادبی اسکول کس کی تصنیف ہے؟ ابو اللیث صدیقی کا، علی جواد زیدی کا، یا پھر نور الحسن ہاشمی کا، یا پھر ذو انصاری کا؟ تو اس کا جو صحیح اور رائٹ آنسر ہے وہ ہے علی جواد زیدی۔ اس کے بعد پانچواں سوال ہے، مقدمہ شعر و شاعری کا سن تصنیف کیا ہے؟ 1891، 1893، 1894 یا پھر 1896؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے 1893۔ کیا ہے؟ 1893۔ اور یہ جو مقدمہ شعر و شاعری ہے یہ مولانا الطاف حسین حالی کا ہے۔ کس کا ہے؟ الطاف حسین حالی۔ چھٹا سوال ہے، ان میں سے کس کی بنیاد لفظ کے مجازی معنی ہے؟ تو قافیہ، ردیف، مطلع یا پھر استعارہ؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ یہ استعارہ۔ کیا ہے؟ استعارہ۔ اس کے بعد 7واں سوال ہے، ایک شعر ہے، گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خدا ابر اندازی چمن کچھ ادھر بھی۔ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر کس کا ہے؟ سودا کا ہے، یا پھر میر کا، غالب کا، یا پھر میر حسن کا؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے مرزا محمد رفیع سودا۔ اس
کے بعد 8واں سوال ہے چوتھی کا جوڑا کس کا افسانہ ہے؟ چوتھی کا جوڑا کس کا افسانہ؟ قرۃ العین حیدر کا، یا پھر جیلانی بانو کا، یا پھر عصمت چغتائی، یا پھر رشید جہاں کا؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے عصمت چغتائی۔ کیا ہے؟ عصمت چغتائی۔ 9واں سوال ہے پھول بند کیا ہے؟ ناول ہے، مثنوی ہے، یا پھر خاکہ ہے، یا پھر انشائیہ ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے مثنوی۔ اس کے بعد 10واں سوال ہے ایک خواب اور کس کا مجموعہ ہے؟ کیفی اعظمی کا، یا علی سردار جعفری کا، یا پھر مخدوم محی الدین کا، یا جانثار اختر کا؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے علی سردار جعفری۔ اسی کو گیان پیٹھ کا ایوارڈ بھی ملا ہوا ہے۔ اس کے بعد 11واں سوال ہے رسالہ سوغات کے مدیر کون ہیں؟ محمود ایاز، زبیر رضوی، کلام حیدری۔ اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے محمود ایاز۔ کیا ہے؟ محمود ایاز۔ 12واں سوال ہے قطع میں کم سے کم کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 3، 4، 5 یا پھر 6؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے 4۔ اس کے بعد 13واں سوال ہے ان میں سے کس کا تعلق جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ اردو سے رہا ہے؟ ڈاکٹر تنویر علوی، پروفیسر احمد فاروقی، پروفیسر انور صدیقی، پروفیسر خلیق احمد نظامی؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے پروفیسر خلیق احمد نظامی۔ 14واں سوال ہے روپ کس صنف کا مجموعہ کلام ہے؟ قطع، نظم معرہ، نظم آزاد، یا پھر رباعی؟ تو یہ ہے رباعی۔ یہ کئی مرتبہ گزر چکا ہے۔ 15واں سوال ہے ان میں غالب کی تصنیف کون سی ہے؟ برہان قاطع، یا پھر قاطع برہان، الکلام، یا دست تہ سنگ؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے قاطع برہان۔ 16واں سوال ہے پنڈت دیا شنکر نسیم کے شاگرد کا نام؟ پنڈت دیا شنکر نسیم کس کے شاگرد تھے؟ سودا کے، یا پھر غلام مصحفی ہمدانی کے، یا پھر آتش یا ناسخ کے؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آتش۔ کیا ہے؟ آتش۔ اس کے بعد ہم 17واں سوال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد 17واں سوال جو ہے نسخہ ہے وفا کس شاعر کا کلیات ہے؟ فیض احمد فیض کا، یا پھر علامہ اقبال کا، یا پھر مجاز یا اختر الایمان کا؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے علامہ اقبال۔ 18واں سوال ہے ان میں سے کون سی چیز شعر کے لیے لازم نہیں ہے؟ ردیف، قافیہ، لفظ، یا پھر وزن؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے وزن۔ اس کے بعد 19واں سوال ہے اردو میں پہلا سرسوتی سمان کس ادیب کو ملا تھا؟ فراق گورکھپوری کو، شمس الرحمن فاروقی، آل احمد سرور، یا گوپی چند نارنگ؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے شمس الرحمن فاروقی۔ 20واں سوال ہے مشرق و مغرب کے نغمے کس کی کتاب ہے؟ نیاز فتح پوری، ناصر کاظمی، انتظار حسین، یا پھر میرا جی؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے میرا جی۔ کیا ہے؟ میرا جی۔ 21واں سوال ہے آمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ قصیدہ سے،
شہر عاشور، مرثیہ یا بارہ ماسہ؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے مرثیہ، سب کو معلوم ہے یہ۔ 22واں سوال ہے، کہانی کے 5 رنگ کا مصنف کون ہے؟ وارث علوی، شمیم حنفی، کلیم الدین احمد یا پھر انور سجاد؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے شمیم حنفی۔ 23واں سوال ہے، ارمغان علامہ اقبال کا اردو میں تیسرا مجموعہ کلام کون سا ہے؟ بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، ارمغان مجاز لکھا ہوا ہے، ارمغان حجاز، ارمغان حجاز، بانگ درا؟ تو اس کا جو رائٹ اور صحیح آنسر ہے وہ ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ بانگ درا یہ پہلا ہے، دوسرا جو ہے بال جبریل ہے، اور تیسرا جو ہے ضرب کلیم ہے، اس کے بعد پھر ارمغان حجاز ہے۔ تو اس کا صحیح آنسر جو ہوگا وہ ہوگا 2، یعنی ضرب کلیم، ٹھیک ہے، ضرب کلیم۔ اس کے بعد 24واں سوال ہے، اندازے کس کی کتاب ہے؟ فراق گورکھپوری، نیاز فتح پوری، مجنون گورکھپوری یا محمد حسن؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے فراق گورکھپوری۔ کیا ہے؟ فراق گورکھپوری۔ 25واں سوال ہے، میر تقی میر ان میں سے کس دربار سے وابستہ رہے؟ بہادر شاہ ظفر، شجاع الدولہ، صفدر جنگ یا پھر آصف الدولہ؟ تو بہادر شاہ ظفر کی اگر بات کر لیں تو ان سے ذوق اور غالب تھے، ذوق اور غالب تھے۔ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آصف الدولہ۔ کیا ہوگا؟ آصف الدولہ۔ اس کے بعد 26واں سوال ہے، آب حیات کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے؟ آب حیات کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے؟ تو اس کا جو 4، 5، 6، 7، تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے 6۔ کیا ہے؟ 6۔ اور آب حیات کی اگر بات کر لیں تو یہ 1880 یا پھر کوئی کہتا ہے کہ 84 میں یہ شائع ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، پگھلا نیلم کس کا مجموعہ کلام ہے؟ جوش ملیح آبادی کا یا پھر سجاد ظہیر کا، جگن ناتھ آزاد یا پھر بلراج کومل کا؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے سجاد ظہیر، پہلے سے ہی ہائی لائٹ ہو چکا ہے۔ 28واں سوال ہے، امتیاز علی خان عرشی کس حیثیت سے مشہور ہے؟ محقق، تنقید، سوانح نگار یا پھر خاکہ؟ تو یہ محقق تھے، تو اس کا رائٹ آنسر محقق ہوگا۔ 29واں سوال کہ جوش کا مرثیہ، یہ مرثیہ غلطی ہے، ہاں ٹھیک ہے، مرثیہ حسین اور انقلاب کس حیت میں ہے؟ مخمس، مسدس، مربع یا پھر مسدس ترجیع بند؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ ہے مسدس۔ کیا ہے؟ مسدس۔ 13واں سوال ہے، سہ ماہی رسالہ فکر و تحقیق کس شہر سے نکلتا ہے؟ سہ ماہی رسالہ فکر و تحقیق کس شہر سے نکلتا ہے؟ حیدرآباد، لکھنؤ، یہ غلطی ہو گیا، لکھنؤ یا پھر علی گڑھ یا پھر دہلی؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے دہلی۔ 31واں سوال کہ حیات سعدی کس کی تصنیف ہے؟ شبلی نعمانی، سعدی شیرازی، حالی یا پھر سر سید احمد خان؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے حالی۔ اس کے بعد 32واں سوال کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ نظریہ کس کا ہے؟
محمد حسین آزاد، نصیر الدین ہاشمی، مسعود حسین خان، سلیمان ندوی۔ اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے محمد حسین آزاد۔ نصیر الدین ہاشمی یہ دکن کی بولتے ہیں کہ اردو کی جائے پیدائش دکن میں ہے۔ مسعود حسین خان کی بات کر لے تو یہ بولتے ہیں کہ دہلی کے گرد و نواح میں، کہا دہلی کے گرد و نواح میں۔ سید سلیمان ندوی کی بات کر لے تو یہ بولتے ہیں سندھ میں، کہا سندھ میں۔ آگے رسالہ معارف کس شہر سے نکلتا ہے؟ لکھنؤ، علی گڑھ، پٹنہ یا پھر حیدرآباد؟ اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے علی گڑھ۔ کہاں ہے؟ علی گڑھ۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، 34واں سوال ہے، 1905 میں کس کی وفات ہوئی؟ داغ دہلوی، امیر مینائی، جلال لکھنوی، اکبر الہ آبادی؟ اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے داغ دہلوی۔ 35واں سوال کہ ثناء معنوی کا تعلق کس علم سے ہے؟ علم بدیع، علم صرف، علم قافیہ یا پھر علم بیان؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے، ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں، ثناء معنوی کا تعلق کس علم سے ہے؟ علم بدیع سے یا پھر علم صرف سے ہے، علم قافیہ یا علم بیان سے؟ تو یہ ہے اس کا رائٹ آنسر جو ہے علم صرف۔ 36 میں ہے، ان میں سے حافظ محمود خان شیرانی کی کون سی کتاب ہے؟ الفاروق، نقش آزاد یا تاریخ ارض القرآن یا دیوان یقین؟ الفاروق کی بات کر لے تو یہ شبلی کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے دیوان یقین۔ 37واں سوال ہے، اعمال نامہ کیا ہے؟ خود نوشت، انشائیہ، مضمون یا پھر سفر نامہ؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے خود نوشت۔ کیا ہے؟ خود نوشت۔ اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ، پریم چند کا افسانہ کفن پہلی بار کس رسالے میں شائع ہوا؟ آج کل میں یا پھر نگار میں یا پھر جامعہ یا ہنس میں؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ 39واں سوال کہ انجمن ترقی پسند مصنفین کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1936، 1935، 1934، 1935، 36 یا پھر 1937؟ تو یہ آپ لوگ اس کا جواب کامنٹ باکس میں ضرور دیں گے۔ اور اس کا جو لاسٹ کا سوال ہے، توبہ ٹیک سنگھ میں توبہ ٹیک سنگھ کس کا نام ہے؟ شخص کا، جانور کا یا پھر باغ یا پھر جگہ کا؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے جگہ کا۔ کیا ہے؟ جگہ کا۔ تو یہ 40 سوالات تھے جس کو لے کر میں آپ کے روبرو ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کے لیے معاون اور کارآمد ثابت ہو۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں چونکہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس موک ٹیسٹ کو دیکھا اور اپنے اس میں جو آپ کو نہیں معلوم ہے اس کو آپ نوٹ کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو چلیے اب میں اپنے ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔